بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1774 ہے اور آج سورہ صاد کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 75 تا 78، 75 to 78۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما کس چیز نے منعکا تجھے منع کیا، ان تسجدا اس سے کہ تو سجدہ کرے، لما اس کو جسے خلقتو میں نے پیدا کیا، بیدیا اپنے ہاتھوں سے، استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا، ام یا کنتا تو تھا من العالین بلند درجہ لوگوں میں سے، قال اس نے کہا، انا میں خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے، من طین مٹی سے، قال فرمایا، فخرج اب تو نکل جا، منہا یہاں سے، فإنکا پس بے شک تو رجیم مردود ہے، وإنا اور بے شک علیکا تجھ پر لعنتی میری لعنت ہے، الی یوم الدین یوم جزا تک۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ دوسری بات، کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے؟ تیسری بات، یا پھر تو کوئی اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ چوتھی بات، وہ ابلیس کہنے لگا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ پانچویں بات، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ چھٹی بات، اللہ نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ ساتویں بات، یقین جان کہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ بزرگان محترم، یہاں اسی ابلیس کا ذکر ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ میرے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے انسان کو سجدہ کر، تو پھر اور تجھے کیا چاہیے تھا؟ جبکہ میں خود تجھ سے کہہ رہا تھا کہ انہیں سجدہ کر۔ کیا تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ میرا حکم بھی ماننے سے میں تجھے ذلت محسوس ہو رہی ہے؟ یا تو اپنے آپ کو بہت ہی بڑے لوگوں میں شمار کر رہا ہے کہ جنہیں کسی کا حکم ماننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر وہ ابلیس کہنے لگا کہ ہاں، میرا رتبہ اس آدم سے بڑا ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے جو مٹی کو بھی جلا دیتی ہے، تو مجھ سے جل جائے اس کمزور انسان کو میں کیسے سجدہ کروں؟ تو جو چیز مجھ سے جل جائے یعنی مٹی، اس کمزور انسان کو میں کیسے سجدہ کروں؟ یہاں شیطان نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل چلائی اور مردود ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور کہا کہ اے ابلیس، اب تو یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، لہذا یہاں سے چلا جا کیونکہ تجھے دھتکار دیا گیا ہے، اور ہاں، یہاں سے قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار اور لعنت ہوگی۔ پھر اسے جنت سے نکال دیا گیا اور نیچے زمین پر پھینک دیا گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 اور 13، 12 and 13 میں بھی اسی قسم کا مضمون وارد ہے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں کہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا
اور اسے مٹی سے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جا, یہاں تکبر کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, بس تو یہاں سے چلا جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے. اسی طرح سورہ ہجر کی آیت نمبر 33 اور 34 33 and 34 میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے. یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو وہ حکم ہمیں مان لینا چاہیے, اگرچہ کہ وہ حکم ہمیں اپنی عقل کے خلاف ہی کیوں نہ لگے. اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقلوں کو نہیں چلانا چاہیے. جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اس حکم کو ماننا ہی بندگی ہے, ورنہ ہم بھی اس شیطان کی طرح مردود ہو جائیں گے. اللہم احفظنا من وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.